ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون، وہ لوگ ينقضون جو توڑ دیتے ہیں، ينقضون توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا عہد، اللہ کا وعدہ، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط ہونے، اس کے پختہ ہونے سے پہلے، من بعد اس وعدہ، اس کو مضبوط ہونے، پختہ ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ اور یقطعون کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ جسے اللہ نے حکم دیا اس کا، ان یوصل کہ اسے جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد پھیلاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہ لوگ هم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 ہم نے سورہ کی سعادت حاصل کی۔ اس سے پچھلی آیات کریمہ میں بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم میں بیان کی گئی مثالوں سے ہر بندہ ہدایت نہیں پاتا، ہر ایک قرآن سے ہدایت نہیں پاتا۔ بہت سارے لوگ قرآن مثالیں پڑھ کر الٹا گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کئی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جو قرآن سے بھی ہدایت نہیں پاتے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہدایت ہوگی؟ قرآن سے بھی ہدایت نہیں پاتے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس میں ذکر ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن سے بھی ہدایت نہیں پاتے، جو نقصان اٹھانے والے ہیں، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں بے وقت ہیں، وہ کون سے ہیں؟ 3 عیب ایسے ہیں کہ جن لوگوں میں یہ 3 عیب ہوں وہ نقصان والے ہیں، خسارے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بے وقت ہیں۔ اب 3 عیب بیان کیے جا رہے ہیں اس آیت کریمہ میں۔ اس سے پہلے کہ ہم وضاحت سنیں اس آیت کریمہ کی، یہ 3 عیب جو ہیں یہ معمولی نہیں ہے۔ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ عیب جو آج ہم سنیں گے یہ معمولی نہیں ہے، ان کو ہم ایزی نہ لیں، یہ بہت بڑے عیب ہیں، بڑے خطرناک عیب ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ عیب پائے جائیں وہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ قرآن جیسی کتاب، جس کو ہدایت والی کتاب بتایا گیا ہے، قرآن جیسی کتاب سے بھی وہ بندہ ہدایت نہیں پا سکتا جس میں یہ 3 عیب ہوں۔ دوسرے نمبر پر ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم بھی ہوتا ہے، نقصان اٹھانے والا بھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی روشنی میں ہم نے توجہ سے سننا ہے یہ 3 عیب کون سے ہیں، اور ساتھ یہ پکا ارادہ بھی آج کرنا ہے کہ اپنے اندر سے یہ 3 عیب آج سے ختم کر دیں، ہمیشہ ان سے بچنا ہے۔ آئیے پرانی آیت سننے اور اسے سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے پختہ وعدہ، اللہ کے ساتھ وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یہ پہلا ہے جو اس آیت کریمہ میں ہم نے سنا۔ اللہ سے عہد کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا وعدہ کون سا ہے؟ کیا وعدہ ہے؟ اور توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک معنی علماء نے جو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے وعدے سے مراد ہے اس کے احکام، اس کے وعدے کو توڑنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا۔ مثلا اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، ہم نماز نہ پڑھیں، یہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے، اللہ کے وعدے کو توڑنا ہے، روزہ نہ رکھنا، اسی طرح جتنے احکام اللہ پاک نے ہمیں ارشاد فرمائے وہ نہ کرنا، جو اللہ نے فرمایا وہ نہ کرنا، یہ اللہ کے وعدے کو توڑنا۔ جن باتوں سے منع کیا ان سے نہ رکنا، گناہوں سے منع کیا پھر گناہ کرنا، اللہ کے وعدے کو توڑنا۔ مزید فرمایا اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا،
اب یہ دوسرا عیب ہے. پہلا عیب تھا اللہ کا وعدہ توڑنا. دوسرا عیب کہ توڑنا. کیا توڑنا؟ ہر وہ رشتہ، ہر وہ تعلق جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑنا. یہ دوسرا ہے. مثلا ہمیں والدین کے ساتھ نبھانے کا حکم دیا، والدین کی خدمت کا حکم دیا، اب اس کو توڑنا اس تعلق. لوگ والدین سے بھی ناراض ہوتے ہیں، بہن بھائیوں سے ناراض ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ پاک نے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا، جوڑنے کا حکم دیا. ان سے تعلق توڑنا. دیگر عزیز رشتہ دار، چاہے چاچا پھوپھی وغیرہ وغیرہ سے تعلق نبھاتے رہنے کا حکم دیا. ان سے قطع رحمی کرنا وغیرہ، یہ سارا اس میں شامل ہے. اور تیسرا عیب، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. زمین میں فساد پھیلانے کی مختلف صورتیں ہیں. مختصر یہ کہ ہر وہ کام، ہر وہ حرکت جو ہمارے گھر کو، ہمارے محلے کو، ہمارے گلی کو، ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنے، وہ فساد ہے. ایسے کام کرنا زمین میں فساد پھیلانے میں شامل ہے. مثلا کوئی شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اسے دیکھ کر لوگ بھی نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے فلاں بھی ایسے کر رہا ہے تو ہم بھی وہی کرتے ہیں. یہ بھی زمین میں ایک قسم کی فساد کی صورت ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے لوگ گناہوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں. گناہ پھیلانے کا یہ سبب بن رہا ہے تو یہ بھی فساد پھیلانا ہے. ایسے ہی اسلام کی جو تبلیغ ہے، اسلام کے خلاف باتوں کی تبلیغ کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے لوگوں کو گناہوں کا اکسانا، ذہنوں میں فطور کرنا، جسے پروپیگنڈا کا نام یہ دیا جاتا ہے. پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کو اللہ رسول کا نافرمان بنانا، نبیوں اور ولیوں کی بے ادبی کرنے پر ابھارنا، قتل و غارت، ظلم، جبر وغیرہ کرنا یا اس کی ترغیب دلانا، یہ ساری فساد پھیلانے کی صورتیں ہیں. یہ کل 3 عیب ہیں. 3 عیب ہیں جو اس آیت کریمہ میں ہم نے سنے. اللہ کی نافرمانی کرنا، قطع رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، رشتے توڑنا، ناراضگیاں وغیرہ، اور زمین میں فساد پھیلانا. جس بندے میں یہ 3 عیب ہوں اس کی ایک سزا تو یہ ہوئی کہ وہ بندہ گمراہی میں جا پڑتا ہے. دوسری سزا یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے فرمایا یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ہم الخاسرون، یہ خسارے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. خاسر کا لفظی معنی ہے نقصان اٹھانے والے. وہ بندہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر لے، اسے کیسے خاسر کہتے ہیں. خاسر، نقصان اٹھانے والا. یہ بہت بڑی محرومی ہے. اب اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، انتہائی مہربان ہے. حدیث پاک کے مطابق اللہ کی 100 رحمتیں، ان میں سے صرف ایک رحمت کا ظہور اس دنیا کے اندر ہے. جو ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، جو جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ایک ننھی سی چڑیا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، یہ سارے کچھ جو رحمت کے، پیار محبت کے نظارے دنیا میں نظر آتے ہیں، یہ اس ایک رحمت کی وجہ سے. 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت جو ہمیں نظر آ رہی دنیا بھر میں. ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کتنا کچھ مشقتیں اٹھاتے ہیں، کماتے ہیں، بہادر کرتے ہیں، اور دیگر جو آپس کی محبتیں، یہ سارا کچھ اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے. قیامت کے دن اللہ کی 100 رحمتوں کا ظہور ہوگا. اتنی زیادہ رحمتوں کے باوجود جو بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس، محروم ہو جائے، کیونکہ یہ جو عیب ہے جو آج ہم نے سنے ہیں، جس کی آج ہم وضاحت سن رہے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے 3 عیب نقصان اٹھانے والے لوگوں کے، جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں بے وقت ہو جائیں گے. کتنا محروم ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دے، جس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ قیامت والے دن 100 کی 100 رحمتوں کا ظہور ہوگا، اور دنیا میں صرف ایک رحمت ہے، اور اسی کی نظارے ہم دیکھ رہے ہیں. اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہم مزے اڑا رہے ہیں، موجے کر رہے ہیں. کتنا اللہ کا ہم پہ کرم. اپنے جسم کو دیکھ لینا، کتنی اس کی کرم اور احسانات ہیں اللہ کریم کے. تو ان وجوب کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور بندہ جہنم کا حقدار بن جائے. اور کتنا نقصان اٹھانے والا وہ بندہ ہے جس کو اللہ ہی کی رحمت نصیب نہ ہو. اگر وہاں پناہ نہیں ملے گی تو اور کہاں پناہ ملے گی؟ وہ کیسے اپنے آپ کو دنیا کی ذلت سے اور آخرت کے عذاب سے بچا پائے گا جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا؟
دنیا میں تو پھر ہمارا کوئی نہ کوئی ساتھ دینے والا ہوتا ہے، جب قبر میں جائیں گے، جب اپنے ہی مٹی تلے دفن کر کے منو مٹی اوپر ڈال کے اکیلے چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، کون ہے اس کو اندھیری قبر میں ہمارا حامی اور مددگار، ہمارا ساتھ دینے والا؟ ہمارا پروردگار ہی تو ہے۔ اس کی رحمت دنیا میں بھی ہمیں چاہیے، اس کی رحمت ہمیں مرنے کے بعد بھی چاہیے، ہمیں قبر میں بھی اس کی رحمت چاہیے، ورنہ ڈر لگے گا، اندھیری قبر میں گھبرائیں گے، نہ کوئی کھڑکی نہ روشن دان، گھوپ اندھیرا ہوگا اور ہوش سلامت ہوگی۔ تمام ہمارے جو احساسات ہیں وہ سارے صحیح سلامت ہوں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ جو اوپر قبر کے اوپر منو مٹی کے اوپر پیدل چل رہے ہوں گے، ان کے قدموں کی آواز بھی بندہ سن لیتا ہے، ان کی آپس کی باتوں کی آواز بھی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سن لیتا ہے۔ اتنی سننے کی پاور تیز ہو جاتی ہے، محسوسات ساری تیز ہو جاتی ہیں۔ جہاں احساسات اتنے زیادہ ہوں وہاں کتنی گھبراہٹ ہوگی، کتنے پریشان ہوں گے، وہاں رب کی رحمت نے ان کو کام آنا ہے۔ کتنا بندہ وہ نقصان والا ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اس لیے جو حاصل ہے وہ بہت زیادہ نقصان میں ہے۔ اور ایسے شخص کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس تعلق سے ایک روایت سنیے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا ایک بندے نے کہ جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے تو پھر اللہ عذاب کیوں دے گا؟ کیا عذاب دینے کے لیے ہمیں پیدا کیا؟ اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اب عذاب کیوں دے گا؟ عذاب دینا تو پیدا ہی نہیں کرتا۔ بڑا عام سوال تھا، ہمارے ہمیں لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات اور عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھتے رہتے ہیں۔ جب اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کہا جاتا ہے 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اس کا پیار تو اس سے بھی زیادہ ہے اپنے بندے سے، عذاب کیوں دے گا؟ پہلے اس سوال کا جواب سنیے۔ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا اے موسیٰ کھیتی باڑی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، مثلا گندم اگائی، اللہ پاک نے فرمایا اسے کاٹو، اسے کاٹا۔ اب حکم ہوا دانے الگ کرو، بھوسا الگ کرو، الگ کر دیا گیا۔ اب ارشاد ہوا دانے صاف کرو، دانے صاف کر دیے گئے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پیچھے کیا بچا؟ عرض کیا تھا بھوسا، جس میں کچھ بھلائی نہیں ہے، دانے تو ہمارے سے کھا لیں گے، بھوسے میں کچھ بھلائی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اسی طرح مخلوق میں سے صرف میں اسے ہی عذاب دوں گا جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جو بیکار آدمی ہے، جو بے وقت ہے میری نگاہ میں اسی کو عذاب دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے خاسر بندہ، نقصان پانے والا بندہ، اللہ کی رحمت سے محروم بندہ۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس خالی بھوسے کی طرح ہے جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس خسارے سے محفوظ فرمائے۔ یہ تین عیب ہیں جو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں بے وقت بنا دیتے ہیں، بیکار بنا دیتے ہیں، یوز لیس بنا دیتے ہیں۔ پہلا عیب ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، اس نے جو کرنے کا حکم دیا وہ نہ کرنا، جو نہ کرنے کا حکم دیا وہی کرنا۔ یاد رکھیے اللہ رسول کی نافرمانی یہ ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ جو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہو جائے، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی رحمت میں سے مایوس ہو جائے، محروم ہو جائے، جس کی ویلیو اللہ کی بارگاہ میں وقت نہ ہو، کوئی ویلیو نہ ہو، اس بندے کی کوئی عزت نہیں، اسے اور کہیں عزت نہیں ملتی۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرَمٍ، جس کو اللہ ذلیل کرے عزت کون دے سکتا ہے اس کو؟ 17 پارے میں کہتا ہے یہ ارشاد ہے اللہ پاک سورہ حج کے اندر 18ویں آیت میں کہ جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ معلوم ہوا کہ عزت، ناموری یہ کسی قوم کی میراث نہیں ہے، کسی فرد کی میراث نہیں ہے۔ کوئی بندہ چاہے جو مرضی کرتا رہے، سیاہ کام کرتا رہے، اعمال نامہ گناہوں سے بھر لے، اس کا کردار داغدار ہو، اس کے باوجود بھی وہ عزت سے زندگی گزارے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو اپنے اخلاق و کردار سے، نیک اعمال سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے اپنے آپ کو عزت
کا حقدار ثابت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو عزت دیتا ہے، اور جو مسلسل نافرمانیاں کرتا رہتا ہے وہ ذلت کے گہرے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب کاٹ شدت اختیار کر لیتا ہے، جب بارشیں رک جاتی ہیں تو جانور یہ گناہگار لوگوں میں لعنت بھیجتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ کاٹ سالی تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس کے باوجود جب گناہ کرتا ہے تو جانوروں جیسے مخلوق وہ انسانوں پہ لعنت بھیجتی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ کاٹ سالی ہوئی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آیا۔ جانور کہتے ہیں ہم سے کم تر ہے، وہ انسان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جو اللہ کا نافرمان ہے وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے اور درجہ انسانیت سے گر جاتا ہے اور گہرے ذلت کے گہرے گڑھے میں جاتا ہے۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، اللہ نے انبیاء بنی اسرائیل سے کسی نبی کی طرف وہی بھیجی کہ جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے میں اسے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں اپنے بندے سے تو میں اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں، جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے میں اسے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں میں اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کے ساتھ پشتوں تک ہے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہ پاک ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے پیارے آقا کا کرم ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں نا اپنی محبوب کی امت کو رسوا نہیں کرتا۔ کتنے گناہ کرتے، کتنی نافرمانیاں کرتے، ہمارے چہرے نہیں بگڑتے، ہمارے گھر کے دروازے پر لکھا نہیں جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، پیشانی پہ لکھا نہیں جاتا اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اس امت کی جو پچھلی امتیں تھی، پہلے کی امتیں تھی، ان میں سے کوئی گناہ کرتا تھا نا بندر بن جاتا تھا، خنزیر بن جاتا تھا، چہرے بگڑ جاتے تھے، لکھا جاتا تھا اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کا عذاب جسمانی خسف مسف تھا، یعنی ان کا جسم بگڑ جاتا تھا، لیکن اس امت کا جو عذاب ہے وہ جسمانی خسف مسف نہیں ہے بلکہ اس کا عذاب ہے روحانی، یعنی دل بدل دیے جاتے ہیں، دل الٹ دیے جاتے ہیں۔ یعنی پہلی امتوں کا جو عذاب تھا جسم بدلتے تھے، لیکن اب جو اس امت کا عذاب ہے جسم نہیں بدلتے، دل بدلتے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے۔ اللہ کی بنا خود غور کیجیے کہ جس بندے پر اللہ کی لعنت برس رہی ہو، جس پر جانور لعنت برسنے کی دعائیں کر رہے ہو، جس کا دل ہی الٹ دیا گیا ہو، ایسا شخص دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے کیسے بچ پائے گا؟ اس کے دل میں علم و حکمت کا نور کس طرح سما سکے گا؟ اس لیے ہم سب پر لازم ہے ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، ہم نمازیں پڑھنے شروع کرتے ہیں، جماعت سے نازہ کرنے، سودی لین دین سے، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ سے ہر دم بچتے رہیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ دل میں نور ایمان اترے گا، سینہ روشن ہوگا، اللہ نے چاہا تو سجدوں کی لذت بھی آئے گی، تلاوت میں بھی دل لگے گا۔ اس لیے آج وقت ہے، سچی توبہ کر لیجئے، گناہ چھوڑ دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے، پکی نیت کر لیں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کریں گے، ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے روزے پورے رکھیں گے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ بھی دیا کریں گے، چہرے پر سنت مصطفیٰ سے رہیں گے، پیارا کی محبت کی نشانی داڑھی شریف چہرے پر سجائیں گے، قبر میں یہ ساتھ لے کے جائیں گے، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے کی بجائے صرف مدنی چینل دیکھیں گے، نعتیں سنا کریں گے، تلاوت سنا کریں گے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔
اس آیت میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کہ اے لوگوں اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لو، توبہ کرو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کر لو۔ جس نے ایسا کیا، توبہ کی، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا رہا، عبادت گزار بندہ بن گیا، تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے گا، امن والی راحت والی زندگی عطا فرمائے گا، اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ جو توبہ نہ کرے، جو کفر کرے، رب کی نافرمانیاں کرے، نمازیں چھوڑتا رہے، تو وہ بندہ خوف والی زندگی گزارے گا، وہ بیماریوں میں مبتلا رہے گا، اللہ کی ناراضی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اگرچہ دنیا کی لذتیں مل بھی جاتی ہیں، تب بھی عیش میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ جس کے بعد جاننا ہو دنیا کی عیاشیاں بالفرض مل بھی جاتی ہیں اسے، تو عارضی ہیں، مرنے کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا عیب جو آدمی کو رحمت سے محروم کرنے والا ہے، وہ ہے قطع تعلقی۔ یہ بندے کو بے وقت بناتے، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا، دوستوں سے تعلقات توڑنا، اس سے ناراضگی، اس سے ناراضگی، ہر ایک کو ناراضی کرتے پھرنا، قطع تعلقی کرنا، رشتے توڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں بے وقت بنا دینے والا کام ہے، اور بندہ اللہ کی برکتوں سے رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا فلاں نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، بس اس سے آج سے ورنہ جینا ختم۔ فلاں نے گھر میں بلا کر اچھی سی دعوت نہیں کی، صحیح عزت افزائی نہیں کی، آج کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ فلاں رشتہ دار نے میری دکان کے مجھے فلاں سے مال لے لیا، تو آج سے کوئی تعلق نہیں، سے رشتہ ختم۔ حالانکہ جن رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، یعنی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، ان سے رشتہ توڑنا یہ سخت گناہ ہے۔ حدیث پاک میں جو رشتے توڑتا ہے اللہ پاک اسے توڑ دیتا ہے۔ ایک شخص خراسان، یہ ایران کا صوبہ ہے، موجودہ ایران کا، خراسان کا رہنے والا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ ایک شخص نے اس کے پاس اپنی امانت رکھوائی کہ دوسرے ملک میں چلا گیا، کچھ عرصے بعد جب وہ واپس آیا تو پتہ چلا اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب اس کے گھر والوں سے پوچھا میری امانت، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ بڑا پریشان ہوا، علماء کرام سے رابطہ کیا، علماء نے بتایا کیسے کرو کہ تم چاہے زمزم پہ جاؤ، زمزم کے کنویں پہ جاؤ، اور وہاں جا کے اس شخص کو پکارنا اور اس سے پوچھنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، زمزم کے کنویں پہ گیا، پکارا، آگے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ 3 دن ایسے کرتا رہا، 3 راتیں، کوئی جواب نہیں ملا۔ دوبارہ علماء کے پاس آیا، کہا میں نے تو یہ آپ کے بتائے ہوئے عمل پہ میں نے عمل کیا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بندہ، اس کا مطلب ہے وہ تو پھر دوزخی ہو گیا، عذاب میں مبتلا ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ برہوت نامی وادی ہے یمن میں غالباً ہے، تو اس وادی میں کنواں ہے، اس کنویں کے پاس جا کے وہاں سے اسے آوازیں لگاؤ اور اس سے پوچھنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، برہوت نامی وادی میں گیا، اس کنویں پہ جا کے اس نے آواز لگائی، اندر سے پہلی آواز میں جواب مل گیا کہ تمہاری امانت میرے گھر میں فلاں جگہ گڑھا کھود کے وہاں دبائی ہوئی ہے، وہاں سے جا کے نکالو۔ اس نے پوچھا ٹھیک ہے وہ تو میں نکال لوں گا، لیکن یہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تم تو نیک آدمی تھے، لوگ اپنی امانتیں تمہارے پاس رکھواتے تھے، تو تم عذاب میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ کیونکہ چاہے برہوت میں نا کافروں کی روحیں، گناہ گاروں کی روحیں وہاں قید ہوتی ہیں، اور نیک لوگوں کی روحیں یہ چاہے زمزم پہ ہوتی ہیں، مکے میں ہوتی ہیں، مدینے پہ ہوتی ہیں، عرش کے نیلوں پہ ہوتی ہیں، جہاں چاہے ہوتی ہیں۔ تو وہ واپس آیا، اس نے اس سے پہلے پوچھا، وجہ پوچھی کہ تم یہاں کیسے، عذاب میں کیسے مبتلا ہوئے؟ اس نے بتایا کہ میرے خراسان میں کچھ رشتہ دار تھے جن سے میں نے قطع تعلقی کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ دیکھیے کتنا سخت نقصان ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ یہ درس دیا کرتے تھے، ایک دن درس سے حدیث دے رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ جو رشتہ داری توڑنے والا ہے نا، وہ ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ یہ اعلان سن کر فوراً ایک نوجوان اٹھا، جا کے فوراً اپنی پھوپھی سے ناراض تھا، ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے جا کے سلو کر لی، تو پھر واپس آ کے مجلس میں حاضر ہو گیا۔ پھوپھی نے کہا جا کے پوچھنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ جب ان سے پوچھا گیا اس کی حکمت، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم میں قاطع رحم ہو، رشتہ توڑنے والا ہو، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ غور کیجئے کہ صحابی رسول ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، وہاں رحمت نہیں اترے گی تو اور کہاں اترے گی؟ وہ فرما رہے قاطع رحم جہاں ہو اس کے سبب سے رحمت نہیں اترتی، رحمت سے سارے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نحوست قاطع رحم کی، یعنی رشتہ توڑنے والے کی۔ اب غور کیجئے کہ جس گھر میں ایسا شخص ہو جو اس سے ناراض، اس سے ناراض، اس رشتہ دار سے ناراض، دوستوں سے ناراض، فلاں سے ناراض، یا جس گلی میں ایسا بندہ ہو، جس محلے میں ہو، جس معاشرے میں ہو، اس محلے پر برکتیں کیسے نازل ہوں گی، اس گھر میں برکتیں کیسے نازل ہوں گی؟
اور خود جو قادر ہے میں اس کے دل پر رحمتیں کیسے نازل ہوگی، رحمت بھرا کلام قرآن کریم اس کے دل میں کیسے سما سکے گا؟ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم جس سے بھی ناراضگی ہے اس سے ہم سلو کر لیں، خصوصاً اپنے رشتہ داروں سے ہاتھوں ہاتھ سلو کر لیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اس میں ہماری انا آڑے آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی انا کو طرف رکھ دیجیے۔ حدیث پاک میں کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کر دیتا ہے اس کے لیے جنت کے کنارے میں حضور فرماتے ہیں میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ کتنی پیاری بشارت ہے۔ تو جب رشتے جوڑنے، لڑائی جھگڑا ناراضگیاں ختم کرنے کی بات ہوتی ہے، عموماً کہتے نہیں میں کیسے اس سے راضی ہو جاؤں، میرے ساتھ اس نے بڑا ظلم کیا ہے، میرے بڑے دکھ دیے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیا، میں کیسے بھول جاؤں، کیسے معاف کر دوں؟ تو ایسوں سے عرض ہے کہ آپ کے بہت بڑا ظلم کیا، بہت زیادتیاں کر دی، ذرا بتائیے کیا آپ کو کنویں میں ڈالا گیا؟ کیا آپ اس کی وجہ سے کئی سال اپنے والدین سے دور رہے؟ کیا اس کی وجہ سے آپ کو کئی سال قید میں ڈالا گیا، نہ حق جیل کاٹنی پڑی؟ یہ سب کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، اپنے والدین کی جدائی، جیل بھی کاٹنی پڑی، لیکن اس کے باوجود جب آپ کے بھائی اتنے سالوں بعد آپ کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں معاف کر دیا، کوئی ملامت نہیں جو تمہیں معاف کیا۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے، مصر کے بادشاہ تھے، پاور میں تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے سارے بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ ان کے بارے میں ہمیں غلط زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں سارے اللہ کے ولی ہیں، نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سب نے توبہ کر لی تھی۔ اس سے رحمی کے بڑے فائدے ہیں، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، لوگوں کو خوشی ملتی ہے، اور مسلمان اس کی تعریف کرتے ہیں، شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے، فوت ہو جانے والے ابا و اجداد خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہمارے جو اولاد میں سے یہ تھے آپس میں راضی ہو گئے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور وفات کے بعد مرنے والے کے جو اصالہ ثواب کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، دعا کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ہر ایک سے بنا کے رکھنی چاہیے، اس لیے نہیں بنا کے رکھنی دنیا کا فائدہ ہوگا، اس لیے بنا کے رکھنی ہے میرے مرنے کے بعد میرے یہاں پر آنے والے زیادہ ہوں گے، میرے مرنے کے بعد میرے جنازے میں آنے والے زیادہ ہوں گے، میرے مرنے کے بعد جب میرا ذکر آئے گا تو لوگ کہیں گے اچھا آدمی تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس لیے ہمیں قطع تعلقی سے آج ہی توبہ کر لیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا ایپ تھا زمین میں فساد پھیلانا، انشاءاللہ پھر کبھی اس کی وضاحت سن لیں گے۔ جو بندہ فساد پھیلاتا ہے کسی بھی صورت میں، کہ جہاں پر امن ماحول ہے، کسی محلے میں، گلی میں، مسجد میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں، اور امن ماحول چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اور وہاں پہ ایک فساد شروع کر دینا، باتیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور پروپیگنڈا نہ جانے کیا کیا سلسلہ ہو رہے ہیں ہر جگہ سب کے سامنے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ حدیث پاک میں فرمایا کہ خیر کی چابیاں ہوتی ہیں، بعض شر کی چابیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں اچھا بننا ہے نا، ہمیں بھلائی کی چابی بننا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔